أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 48 سورة الأعراف. وَنَادَى، اور پکاریں گے، نون دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، باب مفعلہ سے ہے، اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالن جمع ہے یہ لوگوں کو، مردوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہیں ان کو، عین را فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، بسیماہم اس سے مراد ان کی نشانی یا ان کی علامت، اور اس سے مراد پیشانی بھی لی جاتی۔ قالو کہیں گے، مانا اغنا کام آئی، غین نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تم تمہارے، جمعکم جماعت تمہاری، جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مصدر ہے، وما اور جو، تم تھے، تستکبرون تکبر کیا کرتے، کاف با را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ باب استفعال سے ہے۔ کیا، ہاؤلائی یہ وہی ہے، ہاؤلائی الذین وہ جو، تم قسم کھاتے تھے، قاف سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، لا نہیں، ینالہم پہنچے گی انہیں، نون یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، پہنچے گی ان کو، اللہ اللہ کی، برحمہ رحمت، ادخلو دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، داخل ہو جاؤ چلے جاؤ، ادخلوا الجنت جنت میں، لا نہیں، خوف خوف ہوگا، علیکم تم سب پر، ولا اور نہ، تم سب، یحزنون غمگین ہوگے، ہاذا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 50 کی طرف۔ وَنَادَى اور پکاریں گے، اصحاب الناری دوزخ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان کے، افیدو بہاؤ، فا یا ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، باب افعال سے ہے یہ، علینا ہم پر، من الماء پانی، او یا، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، قالو کہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ نے، حرمہما حرام کر دیا، حرام اس کا روٹ ورڈ ہے،
اور یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں کو حرام کر دیا، باب تفعیل سے ہے، ان دونوں کو حرام کر دیا، کس کو بھی؟ پانی کو بھی اور رزق کو بھی۔ اعلیٰ پر، علل کافرین، کافروں پر، الذین وہ، الذین اتخذوا جنہوں نے ٹھہرایا، جنہوں نے بنا دیا، حمزہ خوازال اس کا روٹ ورڈ ہے، باب افتعال سے ہے یہ، خذو دینہم اپنے دین کو، لہون تماشا، ولعبن اور کھیل، یہ مصدر ہے، وغرتہم غین را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، فالیوم پس آج، ننساہم ہم بھلا دیں گے ان کو، نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، کما جیسا کہ، نسو انہوں نے بھلا دیا، لقاء ملنے کو، لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مصدر ہے، یومہم ان کے دن کی، ہاذا یہ، وما اور جیسا کہ، کانو وہ تھے، بھی آیاتنا ساتھ ہماری آیتوں کے، یجحدون انکار کرتے، یا منکر، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئناہم لائے ہم ان کے پاس، بِکتابٍ ساتھ کتاب کے، فصلناہ فا صاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ باب تفعیل سے ہے کہ تفصیل سے بیان کیا ہم نے اس کو، اعلیٰ پر، علم علم کی بنیاد پر، ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقومی اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 53، حل کیا، ینظرون، نون را اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں یا منتظر ہیں، الا مگر، تعویلہ کہ اس کی تعویل کی، یعنی کہ اس کا مضمون کے ظاہر ہونے کی، کہ یا یوں کہہ لیں کہ اس کا کہنا پورا ہو جائے، تعویلہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ واو لام، اور یہ مصدر ہے، یوم دن، یاتی آئے گا، ظاہر ہو جائے گا، تعویلہ اس کا مضمون، یقول کہیں گے، یقول الذین وہ لوگ، نسوہ جو اس کو بھول رہے تھے، نون سین جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بھلا دیا تھا، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق، جاءت لائے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق ساتھ سچی بات کے،
फहल पस क्या, फहल लना पस क्या है हमारे लिए, मिन क्या है हमारे लिए, मिन से, शुफा सिफारिश करने वाले, शीन फा आइन इसका रूट वर्ड है, फयशफाऊ पस वो सिफारिश करें हमारे, पस वो हमारी सिफारिश करें, लना पस फयशफऊ पस वो सिफारिश करें, लना हमारे लिए, औ या नुरद्दू हम लौटा दिए जाएं, रॉ दाल, दाल इसका रूट वर्ड है, फनामल बस हम अमल करें, गैरल्लज़ी इलावा उसके जो, कुन्ना हम थे, नामल हम अमल करते, कद तहकीक, खसिरू खसारे में डाला, तबाह किया उन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने आप को, वदल्ला स्वाद लाम, लाम इसका रूट वर्ड है और गुम हो गए, अनहुम उनसे, माँ जो कानू वो थे, यफ्तरून इफ्तरा करते या घड़ते, फा रा या इसका रूट वर्ड है, बाबे इफ्तिआल से है। जी बहुत गौर तलब रुकू है, और अब हम इसकी तफसीर शुरू करते हैं। आयत नंबर 48 से आयत नंबर 40 मुहावरा तर्जुमा और तफसीर। आयत नंबर 48 में आता है, और पुकारेंगे अहले एराफ, अहले जहन्नुम से, उन लोगों को जिन्हें वो पहचानते होंगे उनकी निशानी से, कहेंगे तुम्हारे कुछ काम ना आई तुम्हारी जमीयत, और ना वो जो कुछ तुम तकब्बुर किया करते थे, यानी उन्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हारे वो लाओ लश्कर, तुम्हारा वो गुरूर और तकब्बुर, वो सब कहाँ गए। ए अबू जहल ये तेरे साथ क्या हुआ, ए वलीद बिन मुगीरा ये तेरा क्या अंजाम हुआ। फिर आयत नंबर 48 में आता है, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाया करते थे कि उन्हें नवाजेगा अल्लाह अपनी रहमत से। यानी अब असहाब आराफ को जन्नत वालों में वो फुकरा सहाबा भी नजर आएंगे, तो जब उन्हें जन्नत वालों में वो फुकरा सहाबा नजर आएंगे, तो वहां वो किसको देखेंगे, हजरत बिलाल को देखेंगे, उनकी नजर हजरत सुहेब रोमी पर पड़ेगी, हजरत यासिर भी नजर आएंगे। चुनाचा वो असहाब जन्नत की तरफ इशारा करके जहन्नुमियों से पूछेंगे, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खा खा कर कहते थे कि इन लोगों को अल्लाह ने किसी तरह हम पर फजीलत नहीं दे सकता, उन तक अल्लाह की कोई रहमत पहुंच ही नहीं सकती। जाहिर है तुम्हारे ज़ोम में तो वो मुफलिस थे, नादार थे, घटिया तबके से ताल्लुक रखते थे, गिरे पड़े लोग थे, और तुम थे उस वक्त उनके मुकाबले में अपनी दौलत, हैसियत, वजाहत और ताकत के बल पे अखड़ा करते थे। उनसे तो कह दिया गया है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम पर ना कोई खौफ होगा और ना तुम गमगीन होंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर एक तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, और फिर बहुत सारी हमारे समझने के लिए चीजें हैं। इस चीज को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ आयत नंबर 48 से, कि पहले जो आयत नंबर 48 में आ रहा है कि वो कहाँ किसका जिक्र हो रहा है, यहाँ पे अहले दोज़ख का, जिनको अहले असहाबे अहराफ पहचानेंगे उनकी अलामतों से।
اور علامت کسے کہتے ہیں؟ سیما کے معنی علامت کے ہیں، جنتیوں کے چہرے روشن تر و تازہ، جہنمیوں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اس طرح دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیے جائیں، پہچانیں گے وہ، اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزیں جن پر گھمنڈ کرتے تھے اس کے حوالے سے انہیں یاد کرائے جائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔ پھر آگے آیت نمبر 49 میں جو آ رہا ہے، یہاں اہل ایمان کا ذکر آ رہا ہے جو دنیا میں غریب اور مفلس تھے، مفلس نادار تھے، جن کا استہزاء کیا جاتا تھا، متکبرین ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا۔ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے، نہ کہ ان پر۔ تو بعض نے تو یہ ہمارے پاس یہ اس حوالے سے یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ اعراف کی کافی ڈیٹیل، اعراف کسے کہتے ہیں یہ ہم کل کو یسٹرڈے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آگے آیت نمبر 50 پر چلتے ہیں جس میں آتا ہے اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی میں سے یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ نے حرام کر دی ہے یہ دونوں چیزیں۔ کون سی دونوں چیزیں؟ جنت کا پانی اور رزق کافروں پر۔ یعنی اہل جنت جواب دیں گے ہم تو شاید یہ چیزیں تم لوگوں کو دینا بھی چاہتے تھے کیونکہ ہم ان کی شرافت سے تو یہ بعید نہیں تھا کہ کوڑا جواب دے دیتے، لیکن کیا کریں کہ اللہ نے کافروں کے لیے جنت کی چیزیں یہ سب حرام کر دی ہیں، لہٰذا یہ نعمتیں ہم تمہیں نہیں بھیج سکتے۔ پھر آیت نمبر 51 میں آتا ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلائے رکھا۔ اب نسیان کے جو معنی ہیں آتے ہیں نون سین یا، اس کے معنی ایک تو ان جنرل بھول جانا کے ہیں، جبکہ ایک دوسرے معنی جان بوجھ کر نظر انداز کرنا کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ کھانے پینے کی نعمتیں، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ ہم نے آیت نمبر 32 میں بھی اس حوالے سے پڑھا تھا، خالصتاً یوم القیامہ، کہ یہ خالص جنتیوں کے لیے ہوں۔ پھر ہمارے پاس یہاں پر میں اس حوالے سے آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالی بندے سے کہے گا، جو لوگ اللہ کو دنیا میں بھول گئے تھے اس طرح کے بندے سے، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں تھے، کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ اور وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کو لاہ و لعب بنانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہے، دیکھیں اس میں بھی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کے سامنے دین کی بات کرتے ہیں تو وہ سیریس ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ظاہر کرتے، بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں۔
جی دین کو جس چیز کو چاہتے ہیں دین کا حصہ بنا دیتے ہیں، جو ان کے جس میں فیور میں جا رہی ہوتی ہے، اور جو ان کو ناپسند ہوتی ہے اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اس لیے دین میں اللہ کے ہر حکم کو ایز اٹ از ماننا ضروری ہے۔ اس میں اپنی طرف سے نہ تو چیزیں بڑھانے کی اجازت ہے جس میں بدعات شامل ہو جاتی ہیں، اور نہ اللہ کے احکام میں سے کہ جو چیزیں ہمارے یہ آسان نہیں ہے ان کو میں اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کہ جی میں یہ اس وجہ سے عمل نہیں کر سکتا، میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو ایز اٹ از مانا جائے۔ اور ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ اور زیادہ غلط ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ ایک تو عمل نہیں کر رہے اور پھر یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ جی میں صحیح۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، علم قطعی کی بنیاد پر، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تو ایک علم کامل کے مطابق ایک ایسی کتاب بھیج دی جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب میں پر ایمان لائے، ہدایت اور رحمت الہی سے فیض یاب ہوئے، تو گویا ہم نے تو جیسا کہ ہمارے پاس اس میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے، ہم عذاب نہیں دیتے، یعنی مکمل انسان کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ پھر آگے آیت نمبر 53 میں آتا ہے، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کی حقیقت کے مشاہدے کے؟ یعنی کیا یہ لوگ آیات عذاب کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وقفہ مہلت کا یہ بند ٹوٹ جائے اور واقعتاً ان کے اوپر عذاب کا دھارا ٹوٹ پڑے؟ کیا یہ لوگ اپنے بھیانک انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا؟ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے نظر انداز کیے رکھا تھا کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، تو کیا اب ہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے کہ ہماری شفاعت کریں، یا کوئی صورت کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو ہم پہلے کر رہے تھے؟ تو وہ اپنے آپ کو برباد کر چکے، اور جو افطرا کرتے رہے وہ ان سے گم ہو گیا، یعنی اس دن وہ لوگ دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش کریں گے، لیکن تب انہیں اس طرح کا کوئی موقع فراہم کیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آیت نمبر 53 میں جو تعویل کا لفظ آ رہا ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے، وعید، جنت، دوزخ کا بیان تو کر دیا گیا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے۔ سو وہ انجام ان کے سامنے آ گیا، یعنی جس انجام کے منتظر تھے ان کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو یا کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوگی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی نہ مدد کر سکیں گے اور نہ سفارش، اور نہ ہی عذاب جہنم سے ان کو چھڑا سکیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ بہت اہم آیات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اور اس حوالے سے کل ہم اعراف کی تو کافی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔